مجھے خود بھی نہیں پتا، جبکہ میں بڑا ویری فرینڈلی، میں سب سے میری اچھا میں نے فیل کیا ہے بڑے کمیٹڈ ہیں، ٹائم پر پہنچتے ہیں اور بڑے رسپانسبل ہیں، اس کے باوجود تو میں یہ سوچتا ہوں کہ لوگ کیوں ڈرتے ہیں پھر آپ سے؟ میں شاید یہ سمجھتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ مہربان ہوتے ہیں اور آپ کو عزت دیتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو عزت مند تشاء، تو اللہ تعالیٰ ویسے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو عزت دے، تو جب اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں تو ایسا کوئی مقام بنا دیتے ہیں کہ لوگ تھوڑے سے خائف ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم اس سے بات کریں گے جواب دے گا نہیں دے گا، خود اپنے تئیں فیصلہ جی وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کرنی چاہیے بات کرنے کی، تو اس کے بعد میں بھی آپ کو لگے کہ بھائی جیسا آپ نے سوچا ویسا نہیں، کیونکہ مولا علی نے فرمایا نا کہ یہ تمہارے لیے حق میں بہتر ہے کہ تم اچھا کرو اور لوگ برا سمجھیں، یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور لوگ اچھا سمجھیں، تو یہ بڑا اچھا آپ نے بولا۔ اچھا تو بھائی اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا اسلم بھائی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بڑا لمبا عرصہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی شاید کوئی چیز اتنی پرانی نہیں ہوگی جتنے پرانے اسلم بھائی جن کو آپ پیار سے اجو بھائی کہتے ہیں، تو وہ کب اور آپ کے ساتھ کس طرح ہے؟ جی یہ تو ویسے میری ملاقات ان کی جب میں لاہور میں فلم انڈسٹری کے لیے کام کرتا تھا تو میری ان کی وہاں ملاقات ہوئی تھی۔ ان کی آپ سے ہوئی تھی؟ آپ نے اس وقت ان کو میں نہیں ان کو جانتا تھا، لیکن شاید یہ مجھے جانتے ہوں گے کہ بیکاز یہ وہاں ان کے انکل تھے تو یہ وہاں ملنے کے لیے ان کو آئے ہوئے تھے، تو یہ اسٹوڈیو میں آئے تھے، تو پھر کسی نے میرا ان سے تعارف کروایا، تو پھر یہ بھی تھوڑے وہی گھبرائے ہوئے تھے، تو میں نے ان کو کرسی دی اور اپنے پاس بٹھایا، تو پھر میں ان سے پوچھنے لگا کہ کہاں سے آئے نا، کہ میں کراچی سے، تو پھر میں پوچھا کہ بھائی وہاں پہ کون کون پیانو بجاتا ہے، کون کی بورڈ بجاتا ہے، کون اچھا ہے، جو یہاں کے بڑے بڑے نام تھے میں نے ان کا ان سے پوچھا، تو پھر ان سے میری دوستی ہوگی، اس کے بعد یہ واپس کراچی آ گئے۔ پھر جب میں کراچی آتا تھا کبھی کبھار اے نیئر صاحب کے ساتھ یا جیسے نائد اختر صاحبہ کے ساتھ یا میناز صاحبہ، ان سے ملاقات ہوتی، تو ان سے ملاقات ہوتی رہی، پھر میں ایک آدھا دن اگر رکتا تھا تو یہ میرے پاس آتے، پیار کرتے تھے، بیکاز خود بھی یہ پیانو بجا لیتے ہیں، ہارمونیم بجا لیتے ہیں، ویسے پرکشن کے بڑے اچھے میوزیشین۔ 81 سے آپ کے ساتھ؟ جی پھر میں جب 81 میں آیا تو اس وقت میں بالکل نیا تھا یہاں پہ، اور میرے لیے جو تھے حالات بہت اچھے نہیں تھے، اس وقت انہوں نے اور ان کے مرحوم والد صاحب طفیل صاحب جو بہت اچھے ڈرامر تھے ہمارے، انہوں نے میری بہت مدد کی تھی، اور میری بڑی ہیلپ کی تھی لوگوں کو مجھے انٹروڈیوس کرانے میں، تو اس کی وجہ سے میں ان کا آپ کے واحد یہی دوست ہیں بس؟ میرے ہاں یہی کہتے ہیں، کراچی میں تو کم از کم یہی دوست، لیکن سارے ہی دوست ہیں، مطلب اب باقی کے لوگ میرے سے ناراض ہو جائیں گے، سبھی دوست ہیں، لیکن یہ 24 گھنٹے میرے ساتھ ہوتے ہیں، اور 30 سال 30 سال ہو گئے ہیں، اور جنرلی میرے نہ کوئی دوست زیادہ نہیں ہے، چند ہے نہ، لیکن کہیں میرا اٹھنا بیٹھنا کہ جی شام کو وہاں سب ہم بیٹھیں گے، نہیں، سب سے زیادہ either I am working or I am at home، یا میں اپنے گھر پہ ہوں یا میں کہاں ہوں، بیسٹ لائف یہ آپ کا۔ اچھا تو اظہر بھائی ماشاءاللہ بہت مرتبہ آپ نے عمرے کی سعادت حاصل کی، الحمدللہ، حج الحمدللہ ماشاءاللہ کی بہت کرم نوازی کہ اس نے اپنا گھر دکھایا، بے شک اپنے حبیب کا گھر دکھایا، بے شک، اور اپنے پیاروں کا گھر دکھایا ماشاءاللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ سب سے پہلی بار جب آپ گئے عمرہ کرنے یا اس کے دربار میں حاضری کے لیے، یہ بڑی مزیدار سٹوری ہے، وہ آپ بتائیے۔ جی ہمیں جس زمانے میں وہ مسرت نذیر صاحبہ کا وہ ہٹ ہوا لانگ گواچا، تو انہوں نے ہم نے ان کے ساتھ پھر اور ریکارڈنگز وغیرہ کی، تو وہ میرے کام کو بہت پسند کرنے لگی۔ میں تھا اور ایک میرا مرحوم دوست بالا ڈھولک پہ، تو وہ کہتے تھے کہ بھئی اور کوئی ہو نہ ہو، یہ دو بندے نہیں ہوں گے تو میں کہیں پرفارم نہیں کروں گی یا ریکارڈنگ نہیں کروں گی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی کینیا میں شو ہے، ایسٹ افریقہ، نیروبی اس کا کیپٹل ہے، اور اس وقت تو بڑا مشکل حالات ہوں گے۔ جی بہت مشکل ہے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، تو اس میں معین اختر صاحب بھی تھے، تحسین جاوید صاحب بھی تھے، یہ پاکستان سے، اور انڈیا سے مرحوم وہ جو شعلے کے جو بڑے مشہور ویلن امجد خان، ہاں جی، اور ان کے ساتھ کلپنا ہے وہ بھی تھی، تو وہاں ہم نے شو کیا، تو جو ماشاءاللہ بہت یعنی باکس آفس ہٹ، جس کو کیا کہتے ہیں جو کھڑکیاں بھر جاتی ہیں، کھڑکیاں ٹوٹ گئی، مطلب
गेट क्रैशेस होते, तो वहाँ इंडियन एम्बेसडर, पाकिस्तानी एम्बेसडर, बांग्लादेश एम्बेसडर, श्रीलंकन और सऊदी एम्बेसडर भी आए। तो उन्होंने नेक्स्ट डे वो मुशर्रफ नजीर साहिबा को डिनर पे बुलाया, तो बड़े खुश हुए कि मैं तो गो कि मैं उर्दू नहीं समझता, बट आई अप्रिशिएट वट एवर यू वर सिंगिंग, यू वर म्यूजिक की लैंग्वेज तो समझते हैं। तो उन्होंने उनसे कहा कि कुछ मैं आपकी खिदमत, उन्होंने कहा जी हमने और हमारे साथियों ने उम्रा करना है। नो प्रॉब्लम। अच्छा, कीनिया में आपने उनसे नैरोबी सुबह बिस्तरों से निकाल के हमारी तस्वीरें खींची और दिया, तो उसी वक्त हमें वो मिल गया वीजा। एक कॉलर को ले लें। अस्सलाम वालेकुम। अपनी टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए, फिर बात कीजिए। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जब तक आप टीवी की आवाज को बंद नहीं करेंगे आपकी हमारी बात नहीं हो पाएगी। हम माजरत चाहते हैं, ड्रॉप हो गई। अच्छा सॉरी। अच्छा, उस वक्त वो आपको बॉक्स में खड़ा करके फोटो खींचा होगा? जी, बस जल्दी जल्दी उन्होंने कहा, किसी ने मुंह धोया, किसी ने, हमें कोई परवाह नहीं, हमने कहा हमें तस्वीरें खींचो, अल्लाह ताला का बुलावा आ गया। तो जैसे ही हम वो सऊदी एयरलाइन में ट्रैवल कर रहे थे, जैसे ही सऊदी एयर स्पेस में आए तो फिर केक आया हमारे लिए। वी वेलकम मुशर्रफ नजीर एंड हर पार्टी टू द एयर स्पेस ऑफ रॉयल किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। वो भी इज्जत अफजाई थी। तो वहां पहुंच के उन्होंने हमें एक 5 स्टार होटल में, मुशर्रफ नजीर साहबा ने, इसके लिए मैं उनके लिए बहुत दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनका भला करे कि हम, हमारा सारा उन्होंने टेक केयर किया। तो हमने ये सोच रखा था कि जो पहली निगाह पड़ती है खाना काबा पे, अल्लाह के घर पे, तो जो मांगो अल्लाह ताला अता करते। बेशक। अच्छा, ये पक्का था मेरे दिल में। तुम्हें याद है जुमे का दिन था और इशा की हमने बाजमात पहले नमाज, बाहर ही हमें जगह मिली, तो जैसे हम अंदर गए हरम शरीफ के, तो जो मेरी निगाह पड़ी, तो मेरा एक बेटा वो बहुत चुलबुला हुआ करता था, बड़ा बेटा अली रजा। तो मैं उसको मजाक से कहा करता, यार अगर मैं कभी अल्लाह ताला के घर गया तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि तुम्हारे सेल जरा वीक करें, तुम टिकते नहीं हो। सही। बहुत उछल कूद करता था। तो आप यकीन मानो कि जैसे ही मेरी पहली निगाह पड़ी अल्लाह ताला के घर पे, तो मैंने उसके लिए दुआ की कि अल्लाह ताला ये बहुत इसकी शरारतें और इसका जो अफरा तफरी है, इसका जो हाइपर है, ये कम हो जाए, तो इसको जरा ये मैलो कर दें। उसके बाद नॉर्मल हमने उम्रा किया, फिर मदीने पाक चले गए। वो भी एक मौजूदा है कि हमारे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि मुसलमान लाहौर जाके पेमेंट करूंगी। हमने कहा ठीक है, तो हमारे पास कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, आज तलक नहीं, जानने वाला भी नहीं। जी, आज तलक नहीं याद कि कहाँ से पैसे आए। हमने 2 गाड़ियां बुक की, जिनको मुझे अच्छी तरह याद है, 600 रियाल पर कार हमने पे किया मदीना जाना। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जी मदीना जाना तो हमारा मुश्किल है, उम्रा हो गया। मैंने कहा जी मुझे तो भले यहाँ कहीं खून बेचना पड़ेगा ना, मैंने तो सरकार के कदमों में जाना ही जाना है ना। तो पता नहीं अल्लाह ताला को वो बात पसंद आ गई कि पता नहीं कहाँ से पैसे आए, और 2 गाड़ियां लेके हमने फजर की नमाज सरकार के कदमान मुबारक में जाकर पढ़ी, और इस तरह से वो सारा। अच्छा, 5 स्टार होटल में ठहरे हुए हैं, उम्रा कर रहे हैं, जेब में पैसे नहीं, भूख लग रही है, तो नाश्ते का क्या किया आपने? नाश्ता कुछ नहीं था, और बहुत मैं बहुत परेशान था। यानी मैं नहीं था, हमारे साथ वजीर अब्दुल साहब थे, म्यूजिक डायरेक्टर बहुत बड़े पाकिस्तान के, और उनके असिस्टेंट जुल्फ़कार, जिनको हम जुल्लो जुल्लो प्यार से कहते हैं, हनीफ थे गिटारिस्ट, एक हमारे साहब भाई फौत हो गए, मैं तबला बजाते थे, वो थे, और शायद भाई ड्रामर, मतलब पूरी एक टीम थी। तो अब सब हम परेशान बैठे हुए हैं कि पैसे नहीं है, सिर्फ 5 स्टार ही है, तो क्या करें। तो इतने में मेरे पास हमारे जो गिटारिस्ट है नहीं, वो मेरे पास है, भाईजान नाश्ता करना है। अरे मैंने कहा तू पूछ रहा है भाई, कराओ। तो वो कहते बस आप चुप करके दम बंद करें और इधर बैठे। हुआ क्या कि उसके बराबर वाले कमरे में कोई अरबी शेख, बूढ़े से कोई 80-90 साल के, रॉयल फैमिली के, उनके लिए एक नाश्ते की ट्रॉली आई, जिसको 2 आदमी खींच के लाए। उन्होंने वो ट्रॉली अंदर कर दी। वो शेख साहब ने जैसे बस एक जूस का गिलास पिया या कावा पिया, उन्होंने ट्रॉली बाहर कर दी। बस हनीफ साहब ताक में थे, वो जैसे उन्होंने दरवाजा बंद किया, उन्होंने ट्रॉली अंदर इधर घुमा दी। सबने ना जी अल्लाह की बड़ी मेहरबानी। चलिए, तो बहुत खूबसूरत। लेकिन बस जब आप उम्रे पे जाते हैं, अल्लाह के दरबार में जाते हैं, तो हम जो है अल्लाह के मेहमान बन जाते हैं, और हम ये महसूस करते हैं कि जब हमारे घर पे कोई मेहमान आता है तो हम उसको
خرچ کرنے نہیں دیتے, کتنی کیئر کرتے ہیں. تو ہم جب پروردگار کے, اللہ کے, اس کے محبوب کے مہمان بنیں گے تو اس کی آؤ بھگت کا کیا عالم ہوگا. اور بے شک دنیاوی باتیں تو اپنے ساتھ ہیں, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ جو ہمارے دل میں ایک جذبہ پیدا کرتا ہے پروردگار, کہ ہم جب اس کے دربار میں جا کے اس کی نظر کو دیکھتے ہیں, خانہ کعبہ بیت اللہ پر نظر پڑتی ہے, طواف کرتے ہیں, سعی کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں, اور پھر اس کے محبوب کے دروازے پر جا کے درود پاک ہم سامنے ان جاریوں کے سامنے کھڑے ہو کے درود پاک پڑھتے ہیں, تو وہ جو جذبات ہیں, وہ جو ایک ہمارے خون میں گرمی پیدا کر دیتے ہیں, ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں, ان جذبات کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی, ان رحمتوں کی کوئی قیمت نہیں. ایک صاحب مجھے ملے مدینہ پاک میں, ڈار صاحب ان کا نام ہے, انجینئر ہے وہاں پہ. انہوں نے ایک اتنی اچھی بات مجھے بتائی, مجھے کہتے ہیں فرمان لگے کہ جب آپ مدینہ میں ہو نا تو حضور کو نہ یاد کریں. تو میں تھوڑا سا گھبرا کے میں نے کہا حضور کو, اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. میں نے کہا کیوں؟ حضور خوش ہوں گے آپ اس کے اللہ کو یاد کریں. اور جب مکہ جائیں تو اللہ کو نہ یاد کریں, حضور کو یاد کریں, اللہ خوش ہوگا میرے محبوب کو یاد. بے شک بے شک. جب کعبے میں ہوں تو کعبے کی طرف ہماری نگاہ ہونی چاہیے. اچھا بھائی, پھر آپ حرمین شریفین کے علاوہ اور دوسری زیارتوں پہ بھی گئے؟ جی جی, بی بی زینب کی. جی جی الحمدللہ. تو وہ میرے لیے بھی بڑی اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی. مجھے اکثر جانا پڑتا تھا لندن, تو سیرین ایئر ویز جو تھی وہ چلتی تھی کراچی جارڈن, ڈیماسکس لندن چلتی تھی, اور بڑی وہ اس کی قیمت بھی, ٹکٹ بھی سستی ہوتی تھی. تو وہ ہم اس کے تھرو جاتے تھے. واپسی پہ پھر وہ ایک دن ایک رات ہم رک جاتے تھے وہاں پہ. تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ اپنا وہ جس کام کے لیے میں لندن اگر ریکارڈنگ کے لیے جا رہا ہوں یا گھومنے پھرنے بچوں کے ساتھ جا رہا ہوں تو وہ بھی کام ہو جاتا تھا, اور واپسی پہ نواسی رسول کی خدمت میں سلام دیا. سبحان اللہ. جب وہاں مجھے کوئی ایسا واقعہ بتائیے جو آپ کے ساتھ گزرا, کیونکہ وہاں لوگ بڑی منتیں مانگتے ہیں کہ دھاگے باندھتے ہیں, تو کوئی ابھی 2008 میں میری بیٹی نے کہا کہ بھائی آپ نے میرے سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے, وہ میری بچی کی ابھی مارچ میں شادی ہوئی ہے, تو وہ کہنے لگی کہ آپ نے, اس نے جانا ہے امریکہ, اس کا میاں وہاں پر. انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے امریکہ جانے سے پہلے کوئی آپ سیر ویر کروا دیں. تو میں نے کہا چلو میں آپ کو لندن گھما لاؤں گا. تو انہوں نے ویزا لگوا لیا. تو ایک دن مجھے کہنے لگے کہ وہ میرا ویزا لگ گیا ہوا, تو آپ مجھے لندن لے کے چلیں. تو میں نے جیسے بچوں کو خوش کرتے, میں نے کہا ہاں لے کے چلوں گا. پھر وہ اور میرے قریب ہو گئی کہ وہ میرا ویزا ختم ہونے میں 1 مہینہ رہ گیا, ایکسپائر ہونے.